बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कौमें तारीख से सबक सीखती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं, अपनी गलतियों का अजाला करती हैं। गलतियों को बार बार नहीं दोहराया जाता, लेकिन हमारा मसला ही कुछ और है। हम एक गलती करते हैं, उस एक गलती को ठीक नहीं करने बल्कि उस गलती को पर्दा डालने के लिए 100 गलतियां और करते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलते हैं, 100 झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं। और ये करते करते हम इस नहज पर पहुंच गए हैं कि आज हमारा मुल्क जो है वो गिरवी रखा हुआ है, अमलन गिरवी रखा हुआ है पाकिस्तान इस वक्त। और पाकिस्तान जो 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम का मुल्क, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और दुनिया की वाहिद इस्लामी मुमलिकत जिसके पास जौहरी कुव्वत है, जो जौहरी कुव्वत है इस्लामी मुल्कों में, उसका हाल ये कर दिया है कि वो आज डिफ़ॉल्ट होने के करीब तर है। सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर हैं सिर्फ, और वो भी मांगे ताने के। और कोई भी मुल्क आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार नहीं है, किसी किस्म का, ना दोस्त मुल्क, ना हमसाया मुल्क, ना कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ना कोई गैर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और ना ही वो जिनके मफादात आपसे जुड़े हुए हैं, कोई 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि हमने अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सॉवरेंटी, अपनी मुक़्तदर जो हैसियत है, हमने अपनी आज़ादी वो गिरवी रखी हुई है। और हम बैरूनी दुनिया की डिक्टेशन पे चलते हैं और बैरूनी दुनिया की डिक्टेशन पे फैसले करते हैं। और हमने कभी भी एक आज़ाद कौम के तौर पे फैसले नहीं किए। हमारी लीडरशिप ने, खा वो फौजी थी या गैर फौजी थी, दोनों लीडरशिप ने कभी भी किसी भी वक्त धड़ल्ले से अपने ताकत का मुजाहिरा नहीं किया, अपने आसाब पे, आप मजबूत आसाब के साथ फैसले नहीं किए, बल्कि जब भी कोई टेलीफोन कॉल आई हम ढेर हो गए और हम बैरूनी दुनिया की जंगों का हिस्सा बनते रहे। और फिर हमारे बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, ये रिपीट करने से सिवाय इसके कि अपने गिरेबान में झांकेंगे, अपने ही पेट नंगा होगा और अपने आप को ही कोसा जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि उन बातों को रिपीट किया जाए कि बैरूनी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है और हमारी ख़ास तौर पे ताकतवर लोगों के बारे में क्या सोचती है। हमने हमेशा हमारी लीडरशिप ने हमेशा, पाकिस्तान की कौम इतनी बुरी नहीं है, पाकिस्तान की कौम कुर्बानियाँ देने वाली कौम है। और पाकिस्तानी कौम ने कुर्बानियाँ देकर जौहरी कुव्वत हासिल की है और इतनी बड़ी हमारी दिफा तैयार किया है। हमारी फौजी जो कुव्वत है वो भी हमारे अवाम के कुर्बानियों से हासिल हुई है, अवाम की वजह से हासिल हुई है। तो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज 22-24 करोड़ अवाम जो है उनको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उनकी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत उर्फी नहीं है, उनके हकूक़ का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। और सबसे बढ़कर ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त दुनिया की नज़रें, पाकिस्तान की आवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को टेकअप करे और पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के हकूक़ दिलवाए, पाकिस्तान की शहरी आज़ादियाँ जो आइन में दी गई हैं वो आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई कानून, कोई आइन, कोई कुछ नहीं है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि किसी को कोई फिक्र नहीं है, बल्कि नित नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के शहरियों को मज़ीद दबाया जा सके। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा। आज लाहौर हाई कोर्ट में शेख रशीद साहब की दरख्वास्त, उनकी एक पटिशन थी शेख रशीद साहब की, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो भी ज़िद हो गए और उन्होंने कहा कि आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। यानी एक बुरा भला कहा, पोली क्लिनिक में शेख रशीद साहब ने बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर 2-4 जुमले बोले और उसका मुकदमा दर्ज किया गया कराची। तो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने ये पूछा कि ये मामला हुआ है इस्लामाबाद में, थाना अपारा की हदूद में, और मुकदमा दर्ज हो गया कराची, और मुकदमा दर्ज हो गया लसबेला, मुकदमा दर्ज हो गया दूर दराज इलाकों में। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने एक बहुत ही दबंग फैसला दिया है और रोका है उसमें कि शेख रशीद साहब के खिलाफ मुल्क के बाकी हिस्सों में मुकदमात दर्ज ना किए जाएं। प्लस ये कि
ان کو سندھ کراچی پولیس لینے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کراچی پولیس نے لے جا کر کرنا کیا تھا ان کے ساتھ، اس کا بس سوچا ہی جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس وقت شیخ صاحب جو ہیں وہ جیل میں بھی ان کو کرسی کے ساتھ باندھا گیا، اور ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے عدالت کو بتایا، ان کے وکیل نے بتایا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے تفتیش کیا کرنی ہے اور کتنی دیر آپ کو تفتیش کے لیے چاہیے، تو تفتیشی کے پاس کوئی سوال نہیں تھا، انہوں نے کہا جائیں آپ جا کے تفتیش کریں، جو بیان ریکارڈ کرنا ہے اڈیالہ میں جا کے ریکارڈ کر لیں۔ تو وہ سندھ پولیس گئی اور انہوں نے جا کے تفتیش کی، جو ریکارڈ بیان جو بھی کرنا تھا بیان ریکارڈ کیا، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس جہانگیری صاحب نے شیخ رشید صاحب کو کسی کے بھی حوالے کرنے سے انکار کیا اور ان کی پٹیشن کو مسترد کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف مزید جو مقدمات تھے ان پہ بھی عمل درآمد روکا کہ اس طرح کے یہ مقدمات درج نہ کیے جائیں۔ اب آگے ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا معاملہ جو چل رہا ہے، عدالتوں کے فیصلوں کو کوئی نہیں مان رہا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن کروانے کا حکم دیا، اور بلدیاتی الیکشن وہ گزر گئی تاریخ، اور اس پہ فائل کی ہوئی ہے توہین عدالت کی درخواست بھی ہے، دوسری بھی ہے، اس کی ہفتوں سماعت نہیں ہو رہی، اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور اس کی ابھی تک تیاری نہیں ہوئی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہم 8 جنوری کو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ الیکشن نہیں کروائے جا رہے، اور اس وقت سب سے زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا متنازع ترین ادارہ بن چکا ہے۔ ایم کیو ایم ابھی تک احتجاج کر رہی ہے، انہوں نے طویل دھرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اور جو جیتے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، جنہوں نے حصہ لیا وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، جنہوں نے حصہ نہیں لیا وہ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے الیکشن کمیشن کا حال، اور چیف الیکشن کمشنر راجہ صاحب جو ہیں وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے، اور وہ ایک صرف اس وقت حکومت کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں، اور توہین منشی پہ انہوں نے بغاوت کے مقدمات درج کروائے ہوئے ہیں، اور فواد چوہدری صاحب وہ ہمارے سامنے زندہ مثالیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس طرح چل رہی ہیں، تو کیا خیال ہے کہ یہ معاملات اسی طرح سے حل ہوں گے، اور پنجاب کے الیکشن جو ہیں وہ اس پہ میں یہ ساری صورتحال اس لیے بتا رہا ہوں کہ معاملات جو ہیں یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ 14 جماعتی اتحاد اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں گے ہم۔ آج ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کہ لا منسٹر وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 90 روز کے اندر جو ہے اگر کوئی کام نہیں ہوتا، آئین کی دی گئی مدت کے اندر کام نہیں ہوتا، تو وہ پھر غیر آئینی نہیں ہے، تو پھر یہ آئین بنانے کا فائدہ کیا؟ پھر آئین کو اٹھا کے بندہ باہر پھینک دے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے آئین لکھنے کی، آئین تیار کرنے کی۔ اگر اس پہ لکھا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہوں گے، 90 روز کے اندر الیکشن لکھا ہے نا، 60 روز کے اندر لکھا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا کہ 90 روز کے بعد الیکشن ہوں گے اور 60 روز کے بعد الیکشن ہوں گے، یہ نہیں لکھا، اس میں اندر لکھا ہے۔ اور الیکشن ملتوی کرنے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کرنا ہوگا، اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی کام ہو۔ تو اس لیے ہم ساری عمر جو ہے 1947 سے لے کے آج تک ہم مقبوضہ وادی میں جو ہونے والے ظلم و ستم ہے اس کا ہم رونا روتے رہے، اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہم رونا روتے رہے، اور یہ ساری کی ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں بھی یہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے جو کہ اسی ڈگر پہ چلنے کی کوشش کرے گا اور اسی طریقے سے معاملات کو آگے لے جانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن سب سے افسوسناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 14 جماعتی اتحاد 1973 کے آئین پہ دستخط کرنے والی ساری جماعتیں ہیں، یہ 1973 کے آئین پہ دستخط کرنے والی ساری جماعتیں اس وقت برسر اقتدار ہیں، سب کی سب برسر اقتدار ہیں، اور یہ کریڈٹ لیتی ہیں۔ انہوں نے گیلری بنائی ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور بڑے بڑے وہاں پہ پورے کا پورا ایک گیلری بنا کے اس کو عکس بندی کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آئین پاکستان 1973 ترتیب دیا گیا تھا، لیکن وہ صرف گیلری کی حد تک ہی رہ گئی ہے، نمائشی باتیں رہ گئی ہیں۔ وہ رضا ربانی صاحب آج نہیں بول رہے، وہ بہت اصول پسند تھے، وہ بھی خاموش ہیں، اس میں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ اگر کریں گے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی طرح استعفیٰ لے لیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی بہت اچھی آوازیں ہیں، لیکن وہ بھی خاموش ہیں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے اگر یہ معاملات چلتے رہے
اور 1973 کا دستور آئین پاکستان کو اگر تسلیم نہ کیا گیا اور اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ہم صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، کیونکہ ہمارا سب کچھ موجود ہے. بظاہر سب کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، ہائی کورٹس موجود ہیں، عدلیہ موجود ہے، پارلیمان موجود ہے، گورنمنٹ موجود ہے، آئین موجود ہے، سب کچھ ہیں، عدالتی فیصلے ہیں، لیکن ان سب کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے اور کسی بھی اصول کو، کسی بھی قاعدے اور ضابطے کو نہیں مانا جا رہا. اور یہ سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہماری اعلیٰ عدلیہ پہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہے. ان کو پوری دنیا سے متوجہ کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب اپنے پاکستان کا حال حوال ذرا دیکھیں، سنبھالیں. بڑے بڑے دانشور، نام ٹرمپس کی جیسے دانشور خطوط لکھ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو. میرا خیال ہے کہ ان کو سارے معاملات کو ٹیک اپ کر لینا چاہیے اور ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اگر سلامت رہنا ہے، تا قیامت رہنا ہے، تو وہ ایک آئین کے تحت ہی رہ سکتا ہے. آئین کے بغیر تو، ایک دستور کے بغیر، ایک قاعدے اور ضابطے کے بغیر تو ایک خاندان نہیں چلتا، چھوٹا سا یونٹ، تو پورا ملک کیسے چلے گا؟ 22-24 کروڑ عوام کو آپ کیسے بھیڑ بکریوں کی طرح غلام بنا سکتے ہیں؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.